شدت پسند، دہشت گرد، انتہا پسند اور ذاتی یا سیاسی مفادات کے کتاب کی طرح آ جائے گا کہ وہاں مفادات عزیز ہیں، وہاں پر محبت صحابہ کرام، ایسی تنظیمات اور ایسے پیدا کیوں ہوتے ہیں معاشرے میں؟ انہیں شدت پسندی کا تانا دینے والے لوگ، بڑی مسندوں پر فائز لوگ اس وقت خاموشی اور حکمت مصلحت سے کام لے، لوگوں نے اپنی حکومتوں میں تحفظ ناموس صحابہ کے لیے آواز اٹھانے والے کا مطالبہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہاں سے اڑ کے ہماری اسمبلیوں میں السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں محاذ ٹی وی، مجھے کہتے ہیں محمد یوسف۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو مجھ سے قریب ہیں یا مجھ سے دور بھی ہیں، آپ کے ذہن میں یہ سوال کہیں نہ کہیں ضرور آتا ہوگا کہ یہ شخص اکثر ایسے لوگوں کو، ایسی جماعتوں کو، ایسے نظریات کو یا ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو کیوں کر سپورٹ کرتا ہے، ان کی آواز کیوں کر بنتا ہے، یا یہ ایسے لوگوں کے ساتھ عموماً دیکھنے میں کیوں آتا ہے کہ جن کا موقف دنیا ایکسٹریم لیول تک مانتی ہے، یا دوسرے آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ جنہیں معاشرہ شدت پسند، دہشت گرد، انتہا پسند اور تخریب کار جیسے جملوں سے، تمغوں سے نوازتا ہے۔ بڑے بڑے چیمپئن لوگ ملک کے کبھی ہیرو اور کبھی زیرو بنا دیتے ہیں۔ ہیرو اور زیرو بنانے کی جو بات میں نے کہی، اس مثال کے پیچھے یہ آسان سی اس کی ڈیفینیشن ہے۔ الیکشن کے دنوں کے قریب آتے ہی ہم نے دیکھا بہت بڑے بڑے لوگ کہ جو ماضی میں حکومتیں کر چکے ہیں، وہ بھی ایسے لوگوں، ایسی مذہبی جماعتوں اور ایسے موقف رکھنے والوں کے آگے پیچھے گھومتے اور کشکول لے کے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، اور الیکشن ختم ہونے کے بعد جب الیکشن گزر جاتا ہے تو وہی لوگ انہی لوگوں کو انتہا پسندی کا، شدت پسندی کا تانا دیتے۔ ہمارے ملک میں یہ طریقہ کار رائج کر دیا گیا ہے کہ لوگ اپنی سیاست کے لیے، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے، اپنی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے، اپنے ذاتی یا سیاسی مفادات کے لیے اپنے سیاسی پوائنٹ آف ویو کو اوپر رکھا جاتا ہے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو کو، اپنے عقیدے کو دوسرے نمبر پہ رکھا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا پاکستان کے اندر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب عمران خان جیسے شخص سے، اس کی زبان سے حضرات صحابہ کرام کی، شرکائے احد کے خلاف کچھ ایسے نازیبہ کلمات نکلے کہ جن کے پیچھے بہت ساری اپوزیشن جماعتوں نے واویلا مچایا اور اس ایشو کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور ان اپوزیشن جماعتوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جن لوگوں نے، شہباز شریف جیسے لوگ کہ جن لوگوں نے اپنی حکومتوں میں تحفظ ناموس صحابہ کے لیے آواز اٹھانے والے لوگوں کے خلاف وہ مظالم ڈھائے، ان لوگوں کے اوپر وہ ظلم اور ستم کی چکیوں سے ان لوگوں کو گزارا کہ جو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ عمران خان کی جانب سے شرکائے احد کے بارے میں یہ الفاظ کہے گئے، نازیبہ تھے، غلط تھے، تکلیف پہنچی، معافی بنتی تھی، سب وجوہات ہیں، اپوزیشن بھی چیخی، لیکن یہی گستاخی، یہی نازیبہ الفاظ یا یہی کلمات کسی اور کی زبان سے جب نکلتے ہیں، سناٹا کیوں چھا جاتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے صرف اس بات کو سمجھ لینا ہے۔ جب آپ اس بات کو سمجھ لیں گے، جواب خود بخود آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح آ جائے گا کہ وہاں مفادات عزیز ہیں، وہاں پر تکلیف اس حاکم سے ہے، وہاں پر تکلیف اس عمران خان سے ہے، وہاں پر تکلیف کسی اور چیز سے ضرور ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پر محبت صحابہ کرام سے نہیں ہے کہ اگر صحابہ کرام سے محبت ہوتی تو کوئی شخص بھی ان کے خلاف بولتا، وہ کالا ہوتا تب، پیلا ہوتا تب، نیلا ہوتا تب، ہرا ہوتا تب، ہمارا جواب دینا فرض کے درجے میں بنتا تھا۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی تنظیمات اور ایسے لوگ جن کا موقف ایکسٹریم لیول تک مانا جاتا ہے، یہ لوگ پیدا کیوں ہوتے ہیں معاشرے میں؟ انہیں شدت پسندی کا تانا دیا کیوں جاتا ہے؟ کیا انہیں شوق ہے یہ باتیں سننے کا، جو یوں دیوانہ وار سڑکوں کے اوپر نکل کر اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے پھرتے ہیں؟
کیا معاشرے میں بہت سارے ایسے کام نہیں ہیں کہ جن کے کر لینے سے دنیا کے اندر ایک بڑا نام، بڑا امیج، بڑا مقام بنایا جا سکتا ہے؟ ان تمام تر، وہ جماعت کوئی بھی ہو، وہ تحریک کوئی بھی ہو، وہ نظریہ کوئی بھی ہو، جب تانا انہیں شدت پسندی کا دیا جاتا ہے اور اس تانے کے پیچھے جب اس سلوگن کو دیکھا جاتا ہے کہ جس نظریے کی وجہ سے انہیں یہ تانے دیے جاتے ہیں، اس نظریے کی گہرائی میں کبھی جا کر اگر آپ اس چیز کو محسوس کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں بالکل صاف انداز میں نظر آ جائے گا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، قرآن پاک کی توہین کی جاتی ہے، یا قرآن پاک کے خلاف ایسے نازیبہ جملے استعمال کیے جاتے ہیں، یا مقدس شخصیات کی، انبیاء علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت عظام کی، پاکستان کی، اسلام کے ساتھ ساتھ وطن عزیز پاکستان کی سالمیت، اس کی عزت، اس کے امن و امان کے خلاف جب باتیں اٹھتی ہیں تو یہ لوگ اپنا نظریہ لے کر سڑکوں پہ نظر آتے ہیں۔ اس سے یہ بات بالکل واضح انداز میں ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ لوگ شدت رکھتے ہیں تو اس شدت کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ ہم نے دیکھا بڑی دستاروں والے اور بڑے مہذب کہلانے والے لوگ، بڑی مسندوں پر فائز لوگ اس وقت خاموشی اور حکمت مصلحت سے کام لیتے ہیں کہ جب یہ لوگ دیوانہ وار سڑکوں پہ نظر آتے ہیں۔ کیا یہ ساری مصلحت اور ساری خاموشی صرف و صرف اسلام اور مقدس شخصیات کے بارے میں رہ جاتی ہے؟ یہ خاموشی اپنی توہین، اپنے گھر والوں کی توہین، اپنا مال چھن جانے پر یہ مصلحت اور حکمت کیوں یاد نہیں آتی؟ یہ بہت بڑے سوال ہیں، جو سوال میں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی دھرتی پہ حضور علیہ السلام کی عزت پر حملہ کیا گیا، تب دیوانے میدان میں آئے۔ جب صحابہ کرام کی عزتوں پہ حملہ کیا گیا، دیوانے میدان میں آئے۔ جب مقدس شخصیات کے خلاف بولا گیا، دیوانے میدان میں آئے۔ یہاں پر ایک چیز جو آخری ہے وہ آپ کے سامنے میں ظاہر کرنے کے بعد اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف بڑھوں گا۔ پاکستان کے اندر بہت سارے بل ماضی کے اندر، حال کے اندر ایسے منظور کیے گئے کہ جو بل، جن بلوں کا مطالبہ کہیں سے بھی نہیں تھا، جس کے اندر ایک بل نمایاں ڈومیسٹک وائلنس بل ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے بل تھے کہ جن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، نہ پبلک ڈیمانڈ ہوتی ہے، نہ اراکین کا مطالبہ ہوتا ہے، لیکن وہ کہاں سے اڑ کے ہماری اسمبلیوں میں پہنچ کر اور کہاں سے ہوتے ہوئے منظور ہو کر راتوں رات منظر عام پہ آ جاتے ہیں کہ یہ قانون نافذ ہو چکا ہے۔ لیکن جن بلوں کے منظور کرنے کے مطالبات عرصہ دراز سے ہیں، جن بلوں کے اوپر محنت لگ چکی ہے، جن بلوں کو منظور کرنے کے لیے قربانیاں لگ چکی ہیں، تکالیفیں جھیلی جا چکی ہیں، ان بلوں کو منظور کرنے کے لیے کہ وہ بل ہے بھی بڑے صاف اور شفاف، توہینوں کی روک تھام کے لیے اگر عملی طور پر قانون بن جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر ایسے لوگ میدان عمل میں نظر آئیں گے کہ جن لوگوں کو دیکھتے ہی اس سوچ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنی شدت کیوں رکھتے ہیں۔ یہ بہت سادہ سی باتیں تھی۔ اب اس ساری باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد آپ لوگوں نے فیصلہ کر لینا ہے کہ یہ شخص ایسی تنظیمات کو یا ایسے موقف کو کیوں کر سپورٹ کرتا ہے۔ میں یہاں پر یہ بات بھی واضح کرتا چلوں، میں ایسے لوگوں کی پروموشن کے لیے، ان لوگوں کو دکھانے کے لیے، حق بات کو کہنے کے لیے، اس بات سے قطع نظر یا اس بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ تمام باتیں کر گزرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم میں جن کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں ان کی بیک سپورٹ پر کون لوگ ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ باتیں کہنے پر کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ایک بات میں ضرور جانتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر اتنا سادہ بھی نہیں ان سیاسی جماعتوں کے پیچ و خم کو نہ جان سکوں کہ مقاصد کے لیے کون کام کر رہا ہے، مفادات کے لیے کون آواز بلند کرتا ہے، اور اسلام کی سربلندی، اس کی اساس اور اس کی بنیاد اور اس کے تحفظ اور اس کی عظمت کے لیے کون لوگ جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس کا اندازہ بھی ہمیں بخوبی ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف اور اسلام کے حق میں آواز بلند کرنے والوں کو تانے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمیں ان کی حقیقت معلوم ہے۔ انہیں اسلام کے بارے میں تو کیا، پاکستان کے بارے میں کتنی معلومات ہے، وہ محب وطن کتنے ہیں، یہ ساری باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو کلپ کے توسط سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے کھلی ہوں گی اور آپ یقیناً
اس سے کوئی سبق ضرور اخذ کریں گے اور پھر وہ رائے قائم کریں گے میرے بارے میں کہ جو رائے بنتی بھی ہے۔ محاذ ٹی وی دیکھنے کا شکریہ۔ آپ کا میزبان محمد یوسف اجازت چاہتا ہے۔ والسلام۔